اس کے بارے میں بہت شرمناک بات ہے. جو ساری صاحب ایک اور گیپ بھی آ گیا ہے اور وہ پتہ ہی چلا ہے کہ سر وہ 6 یا 9 نمبر سے 12 نمبر پہ چلے گئے ہم, اور وہ رینکنگ آئی ہے ملٹریز کی دنیا میں. دیکھیں جہاں کھانا صبح کی کھا لیں اور شام کی فکر پڑ جائے, وہاں پہ آرمی کے لیے بجٹ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو بجٹ 22 فروری 1994 کی پارلیمنٹ کی جو ان کی ریزولوشن تھی, جس میں تمام پارٹیز نے یا گورنمنٹ نے اس بات پہ اتفاق کیا تھا کہ آزاد جموں اور کشمیر کو جب تک حاصل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ان کا جو مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. یعنی 2-2 3-3 دروازوں سے مذاکرات بیک وقت نہیں چلایا کرتے. سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں سے مدارس مزید مضبوط ہو رہے ہیں. ہوتا ہے ان کی طرف, دوسری طرف دیکھ لیں. ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے جو 3 انہوں نے اپنی سب مرین بنائی ہے اور 2 ایک انہوں نے ڈسٹروئر بنایا ہے, وہ سورت, اور دوسرا وہ جو انہوں نے سب مرین بنائی ہے. ایک ہفتے کے اندر 3 بالکل انڈیا. تو ان کے انکم دیکھیں, ان کے سورسز ریسورسز دیکھیں, ان کی کمٹمنٹ دیکھیں, ان کے لوگوں کے, ان کے لیڈروں کے کپڑے دیکھیں, ان کی گاڑیاں دیکھیں, ان کے سسٹم کو دیکھیں آپ. وہاں پہ آج بھی کردار سازی ہے, وہاں آج بھی شرافت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. منموہن سنگھ آج بھی اس کو ہیرو سمجھا جاتا تھا, کاٹن کے کپڑے پہننے میں پرائڈ سمجھتے ہیں اگلے. لیگسی آپ اس کے مد میں وہاں جمع کرا رہے ہیں. اچھا آج جواز کیا ہے؟ آج بی بی حلیمہ نے سٹیٹمنٹ کاؤنٹر کیا ہے, کہتے ہیں جی فیصلہ لکھنے والا تو اتنا گندا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ $171 ملین ہے, $190 ملین تو ہے ہی نہیں. کوئی یار 190 ہو چاہے 1 پاؤنڈ ہو, بات تو کرپشن کی ہے نا, آپ کی ول کی, انٹینشن کی. آپ نے کیا کیا؟ لیکن دیکھیں اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو کچھ بھی کر لیں عالیہ, وہ کہتے ہیں کہ غلطی کر ہی نہیں سکتا, یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یہ جو کر رہا ہے پاکستان اور اسلام کے لیے کر رہا ہے, چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے جائے, چاہے ایبسولوٹلی نہ جائے, چاہے طالبان خان ہو, چاہے جس کو مرضی کرے. اس کے پیچھے خدا کی منشا ہے, اس کے پیچھے پاکستان کی ترقی ہے. حالانکہ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں کیا جس کے پیچھے مجھے بتا دیں, میں خود اسٹوڈنٹ مائی سیلف, کہ انہوں نے کون سا ایسا پروجیکٹ کیا تھا جو پاکستان کا روک دیا گیا ہے, جو 3.5 سال میں انہوں نے شروع کیا. ایک بھی نہیں. ہر کنٹری جہاں جاتے تھے خان صاحب وہاں دشمنی لگا کے آتے تھے. آپ سعودی عربیہ کی مثال لیں, کس قسم کی زبان استعمال کرتے رہے جہاز کے اندر بیٹھ کے, تو اس کے بعد ان کے حالات دیکھیں. بھارت جب تک, اب اگلے دن کسی نے ٹی وی پہ کہا جتنا عرصہ وزیر اعظم رہے ہیں وہ انگلینڈ دورے پہ نہیں گئے, حالانکہ منتیں لوگ کرتے رہے ان کی انگلینڈ. وہ سنا ہے کہ میڈم کہتی تھی کہ آپ نہیں جائیں گے وہاں پہ, آپ کے لیے جانا وہاں ٹھیک نہیں ہے, سمندر پار نہیں جانا, پہاڑی کے اوپر چلے جائیں, نیچے آ جائیں, ادھر چلے جائیں. وہ تو پھر آپ کو پتا ہے نا کہ وہ روحوں کے ساتھ چل رہا ہے, جنات کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں. تو پھر دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں کہ دس از ہاؤ اٹ از. اچھا پھر وہ جنات ایک ہی سائڈ پہ چلتے ہیں, دوسری سائڈ پہ کیوں نہیں چلتے؟ پاکستان کی ترقی کا باعث کیوں نہیں بنتے وہ جنات؟ ان جنات سے کہا جائے کہ بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھاؤ یار, ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں بھارت سے. ہم انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نہیں بنا سکتے, 2-4 یونیورسٹیاں بنا جاؤ, کیوں نہیں بناتے جنات؟ لیکن یہ اس کی طرف ارادہ نہیں ہے ان کا. اب دوسرا اچھا ساجد صاحب, آخری جو میں خبر ہے وہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی سر. وہ ڈاکٹر جے شنکر نے, اب تو پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی اور افغانستان سے جو حالات ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے, تو جو بھارت ہے وہ بھی طنز کر رہا ہے پاکستان پہ. اب یہ حالات آ گئے ہیں اور وہ تنزیہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کے ہاتھوں خود ہی مر رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا, ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے جو بات کہی ہے, یہ ہلری کلنٹن کیا آئی تھی پاکستان کے اندر کیا آئی تھی کہ آپ پڑوسیوں کے لیے سانپ اپنے بیک یارڈ پہ پالیں گے تو وہ سانپ آپ کو بھی ڈسیں گے. یہ بہت پرانی بات کی تھی. اب لیکن وہاں پہ اس وقت چیز کیا چل رہی ہے کہ آپ تاجکستان کی طرف جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ دے آر اینٹی طالبان. آپ ووخان کی طرف جاتے ہیں صرف اس لیے تاکہ پریشر کریٹ کر سکے آپ طالبان پہ. بھارت جو ہے وہ جا کے ریہیبلیٹیشن کی بات کرتا ہے افغانستان میں آپ کی وجہ سے, کیونکہ آپ بنگلہ دیش چلے گئے ہیں. تو دراصل یہ سلسلہ چل رہا ہے ٹٹ فار ٹیٹ کا, جو کہ میری نظر میں اس پہ بلیو نہیں کرتا عالیہ, اس لیے کہ اس کی تو لمٹ ہی نہیں نا.
کہ آپ بنگلہ دیش گئے ہیں, ہم افغانستان چلے جائیں گے. یہ کہ اب تو چونکہ انہوں نے مکمل طور پہ انیکس کر لیا ہے تو بار بار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ ہم نے تو آپ سے یہ علاقے بھی لینے ہیں, آپ کیا بات کرتے ہیں حق خود ارادیت کی. اب یہ دونوں باتیں جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ان کی فرسٹریشن کو ظاہر کر رہا ہے, کیونکہ پروپیگنڈا تو بڑا زبردست کیا جا رہا ہے نا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ابھی مودی صاحب بھی گئے تھے سون مرگ کا, جو ہم نے کل گزشتہ روز ڈسکس کیا تھا. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, G20 کے ورکنگ گروپ کی ہم نے میٹنگ کروا دی سری نگر میں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جو انڈین کارپوریشنز ہیں وہ آ رہے, کارپوریٹ سیکٹر آ رہا ہے, ہوٹلز بن رہے ہیں, ٹیورزم کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اور اس میں وہ بھی شامل کرتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں نا, جو یاتراز ان کی ہوتی ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں, ان کو بھی ٹورزم کے کھاتے میں شامل کرتے ہیں. صحیح. تو ٹورزم بڑھ گیا ہے, یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. لیکن دوسری طرف یہ دھمکیاں بھی دیتے رہتے ہیں ہمیں. تو یہ ایک فرسٹریشن ہے, کیونکہ آپ یہ جو کچھ بھی کہہ لیں, کشمیر کے لوگ ابھی تک کنونس نہیں ہیں کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے. کیونکہ بھارت کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو. وہ کہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ تو بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں, کشمیریوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں اس وقت. تو یہ ایک نیریٹو میں جو ان کی کانٹرڈکشنز ہیں وہ بالکل سامنے آ جاتی ہیں ان کی ان بیانات سے. کیونکہ دیکھیے اگر حالات ٹھیک ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں نے آپ کے جو اقدامات ہیں ان کو تسلیم کر لیا ہے, وہ بھارت کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کا کوئی ان کو نہیں لینا دینا, تو پھر آپ کیوں بار بار پاکستان کا ذکر کرتے ہیں؟ صحیح. کیوں بار بار پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ نے وہ ڈاٹ کر ہی دیا ہے, تو ڈاٹ کو تو فل ہم اس کا جو بلینکس ہیں وہ ہم ہی فل ان کریں گے انشاءاللہ کبھی وقت اگر آیا. لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی, کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. آج بھی اگر آپ ریفرینڈم کروا لیجئے تو میں یقین کے ساتھ ہی کہہ سکتا ہوں کہ میجورٹی آف کشمیریز, عبداللہز وغیرہ کو چھوڑ کر میجورٹی آف کشمیریز would like to join پاکستان. بھارت کا نیریٹو ہے کہ جی فیلنگ اسٹیٹ ہے پاکستان میں, تو پہ اتنے مسائل ہیں, وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے, وہاں جو ہے اکنامک جو ہے ہمارے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں, پاورٹی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. یہ باتیں ٹھیک ہے پاورٹی کی حد تک, ہم ان کی اکانومی بہت اچھی جا رہی ہے ہم سے ریلیٹیولی اسپیکنگ, پرابلمز وہاں ہی بہت ہیں. لیکن ہمارے بھی حالات, یہ اکنامک ڈیولپمنٹ پروگرس یہ تو وقتی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ لینئر نہیں ہوتی ہیں, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. چیلنجز تو آتے رہتے ہیں, کیونکہ ایک زمانہ تھا پاکستان بہت آگے تھا, ہمارا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 7-8% پہ چلا گیا تھا, بھارت بہت پیچھے تھا ہم سے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وچ از ایچڈ ان اسٹون کہ پاکستان اگر آج ہم اکنامک مشکلات فیس کر رہے ہیں تو یہ ہماری اقتصادی مشکلات ہمیشہ کے لیے رہیں گی. ہمیشہ کے لیے نہیں, یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے ہاں سیاسی ایک اس وقت ایک مشکلات ہیں, اکنامک مشکلات بھی ہیں, لیکن ابھی آپ دیکھیے نا ایک ورلڈ ہیپی انڈیکس بھی آتا ہے جو UN نکالتا ہے. پاکستان ساؤتھ ایشیا میں از دا ہیپیسٹ کنٹری ان ساؤتھ ایشیا. اس کے باوجود بھی, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ UN کا سروے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ اس کے باوجود کہ ہمارے ہاں غربت ہے, ہمارے ہاں سیاسی مسائل ہیں, لیکن پاکستان میں لوگ بھارتی لوگوں سے زیادہ خوش ہیں. ہمارا نمبر 106 پہ آتا ہے اور میں ان کا نمبر 132 پہ آتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر کشمیری ہمیں جوائن کریں گے, ممکن ہے کہ ہم جو ہے ان کو اپنی طرح ہی رکھیں, لیکن کم از کم خوش ضرور رہیں گے. ان کو یہ خطرہ